صدیق جان صاحب، نئے چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا پہلا جو ورکنگ ویک تھا وہ تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب اطلاعات ہیں کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ حکومت کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ہفتہ بھی حکومت کے لیے کوئی کم پریشانی والا نہیں تھا، کیونکہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ہفتے ہم نے دیکھا یہ جو ہفتہ پورا گزرا ہے، یعنی سوموار سے لے کے اور جمعہ تک جو ورکنگ ڈیز تھے، اس میں یحییٰ فریدی صاحب کا زیادہ فوکس دو چیزوں پہ رہا۔ پہلا ان کا فوکس رہا انتظامی آرڈرز اور انتظامی معاملات، اور وہ انتظامی معاملات جو قاضی فائز جیسا بہت خراب کر گئے تھے۔ اور لیکن یہ ہے کہ حکومت کے لیے ہر دن خوفناک اور خطرناک تھا، بڑی خطرناک خبریں تھیں حکومت کے لیے، چاہے وہ کمیٹی کی تشکیل نو ہو، منیب اختر صاحب کی کمیٹی میں واپسی ہو، منصور علی شاہ صاحب کے وی این کو اڈاپٹ کرنے کی بات ہو، کیس مینجمنٹ کمیٹی والا سسٹم والا، منصور علی شاہ صاحب کا اے ڈی آر کمیٹی میں واپسی ہو، عائشہ ملک صاحبہ اور شاہد وحید صاحب کو اس کا ہیڈ بننا ہو، ممبر بننا ہو، اور 3 ریسرچرز کی سپریم کورٹ میں واپسی ہو، فل کورٹ میٹنگ ہو، اس کا اعلامیہ ہو، لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے کہ تمام کورٹس کی ہوگی وہ معاملہ ہو، ججز کے درمیان اتفاق ہو، قاضی فائز جیسا گروپ کا بیک فوٹ پہ جانا ہو، مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اور پھر سب سے اہم جو حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھا معاملہ، وہ یہ تھا کہ حکومت پورا ایک بیانیہ یہ بنا رہی تھی کہ ہم اس لیے ججز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں کہ بیک لاگ ہے سپریم کورٹ میں، 1000 کیسز کے فیصلے کر کے تقریباً یحییٰ فریدی صاحب نے اور ان کے ججز نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی یہ ججز ہی کافی ہیں، اور اگلے ہفتے تو 1000 سے بھی زیادہ کیسز لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ججز کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں ٹوٹل 59-60 ہزار کیسز تھے نا، بھئی اگر کرنا ہے تو آپ 20 لاکھ 22 لاکھ جہاں کیسز ہیں ان کا کریں، وہ پتہ ہی ہے سب کو کہ بدنیتی ہے۔ لیکن میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ یہ پورا ہفتہ جو گزرا ہے نا وہ تھا بدنیتی والا، انتظامی سائڈ پہ جو بدنیتی تھی قاضی فائزہ کی، اس کو ختم کرنے والا۔ لیکن جو نیکسٹ ویک ہے نا وہ اس لیے حکومت کے لیے خطرناک ہے کیونکہ جو بینچز بنائے گئے تھے نا وہ اور کیسز لگائے گئے تھے وہ 2 ہفتے کے لیے تھے، یا بینچز 2 ہفتے کے لیے بنائے گئے تھے۔ دیکھیں کہ یحییٰ صاحب نے جب 26 کو حلف اٹھایا اور 26-27 کو جو انہوں نے کیسز لگائے وہ 2 ہفتوں کے لیے لگائے تھے، 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتہ نیکسٹ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں جمعرات کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوگا، کیونکہ 2 ہفتے کے لیے بینچز بنے نا، 2 ہفتے بعد تو دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے۔ اب ایک تو اس میں ظاہر ہے 5-6 چیزیں ججز کے سامنے آئیں گی، مثلاً 26ویں آئینی ترمیم کی پٹیشنز آئیں گی، اس پہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا ان کے سامنے آئے گا جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، 12 جولائی والا فیصلہ، اس کی جو کنٹیمپٹ پی ٹی آئی کی اپلیکیشن ہے وہ آئے گا ان کے سامنے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو چیلنج کرنے والا معاملہ آئے گا، ملٹری کورٹس والا کیس جلدی لگانے کے حوالے سے آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی، تو اس پہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ اس وقت میں سامنے کیلنڈر نہیں ہے، 2-3 اور یعنی 4 نومبر سے ورکنگ ویک شروع ہو رہا ہے نا، یا نہیں 3-4-5 سے شروع ہو رہا ہے، نہیں سوری 4 سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی آج ہفتہ ہے تو آج 2 ہے، 3-4 سے شروع ہوگا، 4-5-6-7-8 5 ورکنگ ڈے ہیں، اور یہ 5 بہت خطرناک ہے حکومت کے لیے 5 ورکنگ ڈیز۔ کیوں؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کیس بڑا نہ لگا دیں، وہ پہلا یہ حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ دوسرا حکومت کے لیے خطرہ ہے 7 نومبر جب اے ٹی سی کے ایڈمن ججز کو یحییٰ فریدی صاحب نے بلایا ہوا ہے، اور جس دن وہ 7 نومبر کو اے ٹی سی کے ایڈمن ججز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اس دن 9 مئی کو گزر چکے ہوں گے 548 دن، اور 9 مئی کے کیسز کی جو قانون کے مطابق ڈیڈ لائن تھی جس میں ان کو فیصلہ ہونا تھا وہ تھی 18 اگست، اور 18 اگست تک 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ ہونا تھا۔ تقریباً جو دن بنتے ہیں نا، جو ایک ایکسٹرا دن ہو گئے ہیں، قانون سے نکل گیا ہے کام، وہ 440 دن ہیں۔ وہ جیسے ہمارے دوست ہیں نا ساجد گندل صاحب، ان کے تھمبنیلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے 440 وارڈ کا دھچکا حکومت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو 7 اور 8 نومبر 2 دن ہیں جب حکومت کو 440 وارڈ کا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے اور 8 کو بجلیاں بھی گر سکتی ہیں حکومت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دونوں دن بڑے خطرناک ہیں۔ اچھا، اب 7 کو یہ ہو جائے گا، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ 8 کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ پھر اسی طرح سے نیکسٹ ویک میں ایک اور جو چیز ہے وہ دیکھنے والی ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں
ججز کی تعداد بڑھانے والا بل جو ہے وہ منظور کروانا چاہ رہی ہے پارلیمنٹ سے. اگر وہ ہو جاتے ہیں وہ بھی چیلنج ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے نیکسٹ ویک میں جو ایک اور چیز دیکھنے والی ہوگی وہ ہوگی کہ ابھی تو روز ہی کوئی نہ کوئی ایک خبر نہیں آ رہی ہے. اور میں بالکل اسی طرف آنے والا تھا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جو 2 اور ججز لانے کا جو حکومت کا ہے وہ, تو یہ تو براہ راست طور پر نئے چیف جسٹس کے ساتھ ایک حکومت پنگا ہی لے رہی ہے نا. بالکل ایسی ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اس پہ بھی جانے سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی یہ بلانا چاہ رہے ہیں نیکسٹ ویک میں. وہ بھی ایک ایشو ہوگا کہ وہ کیا اجلاس ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انصار عباسی صاحب جو شریف خاندان جن کو بڑا پوجتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی صحافی نہیں ہے, ان کی یہ خبر ہے کہ سابق اٹارنی جنرل پاکستان سے ان کی بات ہوئی ہے, جس میں جو انہوں نے تاثر دیا نا اس سے تو پتہ چلا ہے کہ وہ اشتر اوصاف صاحب کی بات کر رہے ہیں جو نون لیگ کے اٹارنی جنرل تھے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں آپ کر سکتے, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ 27ویں آئینی ترمیم لا کے اور اس فلاء کو دور نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے اس میں کہہ دیا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا. تو آئینی بینچ کا سربراہ تو آپ نے لگایا ہی نہیں ہے. یا تو آپ مطلب بالکل, یا تو آپ اسی طرح کا کام کرتے ہیں نا جیسے مجوزہ جو ترامیم تھی نا 26ویں آئینی ترمیم والی جو پہلا ڈرافٹ تھا, اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ پہلی مرتبہ آئینی بینچ کا سربراہ لگائے گی حکومت. آگے پھر یہ پروسیس ہوگا. یا تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلا جوڈیشل کمیشن پاکستان یوں ہوگا, وہ تو ہوا نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا ایک مسئلہ ہے. مطلب ابھی تو وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے. وہ تو چلیں ہو جائے گا نا, لیکن اس میں ان کا آپس میں بھی لڑائی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. پھر اسی طرح سے دیکھیں یہ اگر ججز کی تعداد بڑھا دیتے ہیں یہ چیلنج ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی اگلا ہفتہ بڑا خطرناک ہے حکومت کے لیے. اور جب حکومت نے دیکھ بھی لیا کہ اب تک جو کچھ یحییٰ افریدی صاحب نے کیا ہے وہ حکومت کے حق میں نہیں گیا. اچھا, اب اس کے ساتھ ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں جو 8 کا ہے نا 8 نومبر, وہ اس لیے خطرناک ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے. اچھا, سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے جب یہ خبر آئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے تو ہمارے بہت سے سینئرز جو ہیں کورٹ رپورٹرز ہیں, جس میں متی اللہ جان صاحب سر فہرست ہیں. متی اللہ جان صاحب نے ایک ولاگ کیا تھا اور اس میں ہی انہوں نے متی اللہ جان صاحب نے یہ نشاندہی کی تھی. اس سے پہلے کسی نے کی ہو تو میری نظر سے نہیں گزرا, میری نظر سے متی اللہ جان صاحب کا ہی سب سے پہلے گزرا ہے. انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ 8 والا امپورٹنٹ اس لیے ہے 8 نومبر والا کیونکہ جب 6 ججز کے خط والا معاملہ سپریم کورٹ میں سنا جا رہا تھا تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا تھا کہ کیونکہ ججز نے گائیڈ لائن مانگی ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے, اوپن کورٹ میں اس کیس کو نہیں سنا جانا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ہی ان کو گائیڈ لائن دے دے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ خود یحییٰ افریدی صاحب ہیں. اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اب جب وسیم ملک صاحب کی یہ خبر آ گئی ہے کہ 6 ججز سے ملے ہیں یحییٰ افریدی صاحب, تو اب تو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ میٹنگ 6 ججز کے خط کے معاملے پر ہی ڈسکس ہونا ہے, یعنی کہ یہ معاملہ یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر یہ دیکھیں نا کہ دیکھیں یحییٰ صاحب اگر حلف اٹھانے کے 15 دن بعد کوئی چیز کرتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ اور تھا. جس دن آپ حلف اٹھا رہے ہیں اسی دن آپ 6 ججز کو اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں اور آپ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو نہیں بلا رہے, بڑا خطرناک ہے. ایسا ہی ہے. پھر یہ دیکھیں کہ عامر فاروق صاحب کا معاملہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑا ہوا ہے, وہ بھی کہ انصاف جو لے کر گئی تھی. اچھا, وہ نا اگر صرف عمران خان کے الزامات ہوتے نا پھر وہ معاملہ زیادہ سنجیدہ نہیں تھا یا سنگین نہیں تھا. ہاں بالکل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہا جا سکتا تھا کہ یار یہ تو عمران خان کے الزامات ہیں, گو کہ وہ الزامات نہ ہوتے حقائق ہوتے, وہ الزامات نہیں ہیں وہ حقائق ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ صرف عمران خان کی ایک درخواست ہوتی نا سپریم جوڈیشل کونسل میں, پھر کہا یار عمران خان تو الزام لگاتا رہتا ہے یا غلط الزامات ہے, تحقیقات ہونی ہے, ایک یہ آرگومنٹ ہو سکتا تھا. بالکل. لیکن یہ عمران خان کی کمپلینٹ نہیں ہے, اس میں سر ججمنٹ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ, ٹیریان وائٹ کیس والی. ٹیریان وائٹ کیس والی. طارق محمود جہانگیری صاحب, ارباب محمد طاہر صاحب, سمن رفت امتیاز صاحبہ, ان کی ججمنٹ جو ہے جو سیکنڈ ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے فرسٹ ججمنٹ کو اپ ہولڈ کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ججمنٹ وہی ہے جو محسن اختر کیانی صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب والی تھی, ججمنٹ نہیں. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ججمنٹ ٹھیک کیوں ہے. اس کے لیے جو انہوں نے 30-40 صفحات لکھے ہیں نا عامر فاروق صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر, وہ سیدھا سیدھا عامر فاروق صاحب کا مس کنڈکٹ ہی انہوں نے لکھا ہے. بالکل. کہ عامر فاروق صاحب کیسے اس بینچ کا حصہ تھے, جب ان کو پتہ چل گیا کہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے تو فیصلے کو بدلنے کے لیے وہ بینچ سے الگ ہو گئے, پھر کیسے انہوں نے بینچ تشکیل دیا جو نہیں دے سکتے تھے, محسن اختر کیانی کو نہیں نکال سکتے تھے, کیسے انہوں نے انفلوئنس کیا, کیسے وہ انہوں نے اثر انداز ہوئے, کیسے انہوں نے جوڈیشل فیصلے کو بدلنے کے لیے اپنا انتظامی ایڈمنسٹریٹو اختیار کو استعمال کیا, اور ایک چیف جسٹس یہ نہیں کر سکتا, ایک جج یہ نہیں کر سکتا, جج ایکول ہوتے ہیں, اور مطلب تباہ کر دیا انہوں نے. اب وہ سارا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے. اب اس میں یہ بھی آپ دیکھیں
کہ عامر فاروق صاحب نے بینچ ایک تحلیل کیا تھا پریس ریلیز کے ذریعے، ٹھیک ہے، جب یہ ٹہریان کیس کی ججمنٹ اپلوڈ کروا دی محسن اختر کیانی صاحب نے، ٹھیک ہے، تو عامر فاروق صاحب نے اس کو ڈیلیٹ کروایا ویب سائٹ سے، اور ایک پریس ریلیز کے ذریعے کہا کہ بینچ تحلیل کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس نئے بینچ کی تشکیل کریں گے۔ اب یہ مدعا جس سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جائے گا، اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بیٹھے ہوں گے منصور علی شاہ صاحب، جو یہ پہلے ایک نوٹ لکھ چکے ہیں، جس نوٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جب چیف جسٹس ایک بار بینچ بنا دیتا ہے تو پھر چیف جسٹس وہ بینچ تحلیل نہیں کر سکتا۔ وہ جو ثاقب نثار صاحب اور قاضی فائزی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا ایک بینچ تھا پشاور میں، اور جس بینچ کو انہوں نے پھر تحلیل کیا تھا۔ تو اب اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے عامر فاروق صاحب کے لیے بھی، اور کیونکہ اگر عامر فاروق صاحب کا معاملہ ٹیک اپ ہوگا تو پھر عامر فاروق صاحب تو اس میں نہیں بیٹھیں گے، پھر جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب بیٹھیں گے پشاور ہائی کورٹ والے، اور عامر فاروق صاحب اس میں نہیں بیٹھیں گے۔ صدیق جان صاحب، عامر فاروق صاحب نے اتنا تو اب جو ہے وہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں یا حکومت کے حق میں کی ہیں، تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پر تو انہیں ریلیکس کیا جائے گا۔ نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے نا، یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی دیکھیں نا کہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں یا افریدی صاحب، منیب اختر صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور ایک وہ ہیں ہاشم کاکڑ صاحب۔ ہاں، ہاشم کاکڑ صاحب تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ تو عامر فاروق صاحب کی، جو وکلا کہتے ہیں کہ وہ تو عامر فاروق صاحب کے حق میں جائیں گے، اور وکلا کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہاشم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ قاضی صاحب کے قریب تھے، اور قاضی صاحب عامر فاروق صاحب کے قریب تھے، عامر فاروق صاحب قاضی صاحب کے قریب تھے، اور بڑی قربت تھی ان دونوں کی، مطلب عامر فاروق صاحب کی اور قاضی صاحب کی، اور قاضی صاحب کی لیگیسی کو اگر کوئی لے کے چل سکتا ہے تو وہ عامر فاروق صاحب ہی ہیں۔ مطلب اس وقت پوری پاکستان کی جوڈیشری ہائی کورٹس میں مطلب جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ عامر فاروق صاحب ہیں، جو اسی بالکل جو آئین کی تشریح قاضی صاحب کی تھی اس تشریح کے برابر کی اگر کوئی آئین کی تشریح کر سکتا ہے تو وہ عامر فاروق صاحب ہی ہیں۔ تو ہاشم کاکڑ صاحب کے بارے میں تو وکلا کی رائے ہے کہ وہ تو عامر فاروق صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، مطلب وہ جا سکتے ہیں، اور اگر اشتیاق ابراہیم صاحب چلے جاتے ہیں اور ادھر سے یہ دونوں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب چلے جاتے ہیں خلاف عامر فاروق صاحب کے، تو عامر فاروق صاحب کے لیے تو ایشو ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ وہ اوپر سپریم کورٹ میں جائیں، وہ تو ہائی کورٹ سے بھی فارغ ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کے لیے بھی ایک سینسٹیو ہے سچویشن۔ لیکن بڑی خبر یہ آ سکتی ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل 6 ججز کے خط لکھنے والے 6 ججز کو یہ انفارم کر دیتی ہے کہ ہم نے آپ کا معاملہ ڈسکس کیا ہے اور آپ کے معاملے پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ خود کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر سکتے ہیں، تو جس دن سپریم جوڈیشل کونسل یہ کہے گی اس سے اگلے دن یہ 6 جج کنٹمپٹ پروسیڈنگ کا آغاز کر دیں گے، مجھے یہ لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے، اس سے جڑی مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔